السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک مفکر تعلیم ابن سینا کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کے حیاتی زندگی کو ڈسکس کریں گے۔ آپ کا نام ابو علی حسین بن عبداللہ بن حسن بن علی بن سینا ہے۔ آپ شیخ بو علی سینا کے نام سے مشہور ہیں۔ یورپ میں آپ کو ایویسینا کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ 6 برس کی عمر میں اپنے والد کے ہمراہ بخارا پہنچے اور وہاں آپ نے علوم و فنون کے بارے میں جانا، یعنی جو ان دنوں بخارا علوم و فنون کا مرکز تھا، اس لیے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم یہیں سے حاصل کی۔ 10 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ ابن سینا نے مطالعے سے تصوف، طبیعیات، فلکیات، ریاضی، موسیقی اور معبد طبیعیات اس میں درجہ کمال حاصل کیا کہ بڑے بڑے اساتذہ آپ کی علمیت کی مثال دینے لگے، یعنی آپ نے ان مضامین میں بہت زیادہ کمال حاصل کیا تھا علوم و فنون کے بارے میں۔ 21 برس کی عمر میں آپ نے مختلف علوم میں کمال حاصل کر لیا اور تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا، یعنی 21 برس میں آپ نے کافی زیادہ علم حاصل کر چکے تھے آپ، اور پھر اس کے بعد آپ نے باقاعدہ اپنی کتابیں یعنی تصانیف لکھنی شروع کر دی۔ آپ کی تصانیف کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ آپ کی کتاب الشفا 18 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اسے جامع العلوم یعنی انسائکلوپیڈیا کی حیثیت حاصل ہے۔ جامع العلوم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے علوم کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہیں، یعنی بہت سارے علوم کو ایک جگہ پہ اکٹھا پیش کیا گیا ہے۔ اس میں مختلف علوم مثلاً علم فلکیات، طبیعیات، معبد طبیعیات، کیمیا، ریاضی، موسیقی اور حیاتیات جیسے مضامین پر بحث کی گئی ہے۔ ان کی بہت سی تصانیف کے ترجمے یورپی کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں، یعنی یورپ میں ان کی جو تصانیف بہت زیادہ مشہور ہوئی اور ان کا علم و فن کو بہت زیادہ سراہا گیا، اس لیے انہوں نے ان کی کتابوں کے یورپ میں تراجم کروائے۔ آپ ابو ریحان البیرونی کے ہمراہ سلطان محمود غزنوی کے دربار بھی پہنچے۔ بعد میں آپ درس و تدریس و تصنیف و تالیف میں مصروف رہے۔ آپ نے وفات سے پہلے سارا مال و دولت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، غلام آزاد کر دیا اور تلاوت قرآن پاک کو معمول بنا لیا۔ یہ تھی ابن سینا کی حالات زندگی۔ اب ہم ان کے تعلیمی تصورات کے بارے میں جانیں گے کہ انہوں نے تعلیم کے بارے میں کیا کانسیپٹ دیا ہے۔ ابن سینا عقل اور منطقی استدلال کو علم کے حصول کا صحیح ذریعہ قرار دیتے ہیں، یعنی ان کے خیال میں منطق، سچائی اور استدلال یعنی دلائل کے ساتھ علم کا حصول جو ہے نا وہ صحیح، ان کے نزدیک صحیح ترین ذریعہ ہے۔ ان کے خیال میں عقل میں حواس خمسہ کے ذریعے حاصل کردہ معلومات کو علم کی منظم صورت میں پیش کرتی ہے، یعنی عقلی اور منطقی استدلال صحیح معیار ہے، یعنی حواس خمسہ کے ذریعے وقت معلومات کو حاصل کرنا اور پھر اس کو منظم کر کے منطقی استدلال کے ساتھ پیش کرنا، یہی علم کی صحیح بنیاد ہے۔ ان کا تصور یہ تھا کہ علم کا سرچشمہ عقل مؤثر ہے، یعنی انسان تمام علم اپنی عقل کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور عقل مؤثر کے ساتھ ہم آگے کے نتیجے میں علم حاصل ہوتا ہے، یعنی جو چیز بھی ہم کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم حواس خمسہ میں سے اپنی عقل کے ذریعے اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں۔ عقل مؤثر انسان کے طبعی ملان اور فطری صلاحیت کے ساتھ مل کر چھٹی اس کی صورت اختیار کرتی ہے، یعنی فطری ملان کے ساتھ مل کے یعنی انسان فطری طور پہ کس طرف راغب ہو رہا ہے، وہ کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اس کی طرف سے جا کے وہ ان کے خیال میں انسان کے اندر ایک 5 حواس کے بعد چھٹی اس کی صورت اختیار کرتی ہے، یعنی چھٹی اس سے مراد کہ انسان کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں وقت سے پہلے جب معلومات حاصل ہونے لگتی ہے وہ علم کو قابل فہم شکل میں پیش کرتی ہے، یعنی جو چھٹی حصہ ہے وہ قابل فہم شکل میں، یعنی جو چیز ایسی جو ہم نے حاصل کی ہوئی ہے حواس خمسہ سے بڑھ کر انہوں نے اس کے بارے میں جو انسان پیش کرتا ہے علم، اس کو صحیح صورت میں دوسروں کے سامنے پیش کرنا وہ قابل فہم شکل ہوتی ہے، یعنی اس کو چھٹی اس کے ذریعے ہم حاصل کریں گے اور پھر دوسروں کے سامنے پیش کریں گے۔ ان کا تصور قدر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور انسان کی عبودت کے محور کے گرد گھومتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حاکم ہے اور انسان کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ نظام تعلیم میں اسی قدر کو نصب العین کی حیثیت حاصل ہے، یعنی ایک باقاعدہ مقصد جسے کہتے ہیں نا اس کی حیثیت حاصل ہے۔ عبادات اسلامی کی پابندی، فکر و عمل میں خلوص اور رضا الہی کو مقاصد تعلیم میں بنیادی اہمیت حاصل رہے گی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ فکر و عمل میں خلوص اور رضا الہی، یعنی جو چیز بھی آپ کریں، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کی جو فکر ہے، آپ کا جو عمل ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو شامل ہونا چاہیے، اور مقاصد تعلیم میں بنیادی اہمیت بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہی انہوں نے بنایا ہے، یعنی مقاصد تعلیم میں بنیادی اہمیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ جو کام بھی ہم کریں گے اس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے، اس لیے ان کے تعلیمی تصورات میں عقل اور منطقی استدلال اور اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس کو خاص طور پہ جو ہے اہمیت حاصل ہے۔ نیکسٹ ان کا ٹاپک آ جاتا ہے مقاصد تعلیم۔ ان کے نزدیک مقاصد تعلیم کیا ہے، یعنی ابن سینا کن چیزوں کو، کن مضامین کو اپنے مقاصد تعلیم میں شامل کرتے ہیں۔
ابن سینا کے بنیادی فلسفے تصورات سے مندرجہ ذیل مقاصد تعلیم اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ابن سینا کے نزدیک تعلیم کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد رضا الہی کا حصول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا۔ وہ تمام بری انسان کو وصیت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، یعنی جو کام بھی ہم کریں، زندگی کا جو بھی مقصد حاصل کرنا ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیں اور اینڈ تک اسی کی رضا کے لیے ہر کام کریں۔ لہٰذا ہمارے مقاصد تعلیم میں بھی سب سے پہلا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا یعنی رضا الہی ہے۔ پھر نمبر 2 پہ آ جاتا ہے ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا۔ ان کے نزدیک ایک اہم مقصد تعلیم ہے، کیونکہ ان کے نزدیک علم حاصل کرنے کا سب سے اہم مؤثر ذریعہ عقل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان عقل کے ذریعے علم حاصل کرے تو وہ کبھی غلطی نہیں کرے، یعنی وہ حواس خمسہ پہ زور دیتے ہیں اور حواس خمسہ میں سے سب سے زیادہ عقل مؤثر پہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز جس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کو اپنی عقل کے ذریعے حاصل کریں گے، عقل مؤثر کے ذریعے حاصل کریں گے، تو ہم کبھی بھی اس میں غلطی نہیں کریں گے۔ نمبر 3 پہ جاتا ہے ابن سینا کے خیال میں علم و عقل میں مطابقت بہت ضروری ہے، یعنی علم اور عقل، یعنی جو چیز ہم حاصل کریں اس میں علم اور عقل کے مطابقت ہونی چاہیے، یعنی ہماری عقل اس علم کو تسلیم کرے۔ ان کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے جس کی بنیاد خلوص نیت اور علم پر رکھی جائے، یعنی کوئی بھی کام جب آپ شروع کریں تو اس میں آپ کی اگر نیت بہتر ہے، نیت اچھی ہے اور علم کو حاصل کرنے کی غرض سے آپ اس کی نیت کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو جو ہے کامیابی حاصل ہوگی۔ وہ چاہتے ہیں کہ علم اور عمل میں ہم آہنگی پیدا کی جائے، یعنی جو ہم علم حاصل کریں ہمارا عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارے قول اور فعل میں مطابقت ہو، ہمارے علم اور عمل میں ہم آہنگی ہو۔ ان کا خیال ہے کہ جو علم حاصل کیا جائے اس پر عمل بھی کیا جائے، یہ صرف کتابی علم نہیں اہمیت رکھتا بلکہ ہر وہ علم اہمیت رکھتا ہے جس کے اوپر ہم مکمل طور پہ عمل پیرا بھی ہوں۔ ان کی نظر میں علم کے بغیر عمل بیکار ہے، یعنی اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو پھر ہمارا عمل بھی بیکار ہے، لہٰذا علم و عمل میں ہم آہنگی کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ علم اور عمل میں ہم آہنگی ان کے نزدیک بہت ضروری ہے۔ پھر آ جاتا ہے ان کے نزدیک نصاب تعلیم۔ نصاب تعلیم ابن سینا نے براہ راست نصاب کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہی، لیکن علوم کو 3 مدارج میں تقسیم کیا ہے، یعنی انہوں نے اپنے تمام علم کو 3 درجوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ سب سے پہلے اعلیٰ علوم، وہ علوم جو حکمت و دانش پر مبنی ہے، یعنی یہ حکمت اور دانش پر مبنی کہلاتے ہیں۔ ان میں فلسفہ، منطق، اخلاقیات جیسے علوم شامل ہیں جن کا مادے سے کوئی تعلق نہیں، یعنی یہ سارے وہ علوم ہیں جو مادی دنیا سے بہت دور ہیں اور ان کا حقیقت کی دنیا سے تعلق ہے۔ نمبر 2 پہ آ جاتا ہے دنیاوی علوم۔ دنیاوی علوم جن کا مادے سے تعلق ہے، مثلا علم کیمیا، علم طبیعیات اور علم طب وغیرہ، یہ وہ علوم ہیں جن کا تعلق مادے سے ہے، یعنی یہ دنیاوی علوم ہے۔ پھر نمبر 3 پہ آ جاتا ہے وسطی علوم، یعنی وسطی علوم وہ علوم جو بعض خصوصیات پہلوؤں سے تو مادی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں لیکن بعض خصوصیات اور پہلوؤں سے مابعد طبیعت ہے۔ مابعد طبیعت یعنی وہ مادی دنیا سے بہت ہٹ کے ہیں، مثلا علم ہندسہ، علم فلکیات، فن موسیقی اور اعصاب وغیرہ، یہ وہ علوم ہیں جو ان دونوں کے وسط میں ہیں، یعنی اعلیٰ علوم اور دنیاوی علوم کے درمیانی حصے میں وسطی علوم کہلاتے ہیں، یعنی جن کا تعلق کچھ حد تک تو مادی دنیا سے ہے لیکن کچھ حد تک مابعد طبیعت سے ہے، یعنی جن کا مادے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کو مابعد طبیعت کہتے ہیں۔ پھر ان کی آ جاتی ہے حکمت تدریس۔ حکمت تدریس میں ابن سینا کی حکمت تدریس کی کوئی تفصیل تو دستیاب نہیں، لیکن وہ عملی مدرس تھے، یعنی وہ ایک استاد تھے عملی طور پہ، طب اور فلسفہ کا درس دیتے تھے۔ ان کی عملی زندگی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس زمانے کے عام اساتذہ کی طرح رات کا ایک حصہ مطالعے کے لیے وقف کر رکھا تھا، یعنی وہ اپنے مطالعے کے لیے رات کا وقت جو ہے نا وہ انہوں نے منتخب کیا ہوا تھا۔ یہ چیز طلبہ کے لیے مشعل راہ ہے، یعنی وہ طلبہ کو بتاتے ہیں کہ اپنے مطالعے کے لیے رات کا وقت جو ہے نا وہ مقرر کریں۔ طلبہ کے لیے ان کی ہدایات یہ ہو سکتی ہیں، انہوں نے طلبہ کے لیے کچھ ہدایات دی ہیں جن میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ریاکاری سے بچیں اور خلوص نیت سے علم حاصل کریں۔ ریاکاری یعنی دکھاوا، اپنے علم کو دکھاوے کے طور پہ پیش نہ کریں بلکہ خلوص نیت سے علم حاصل کریں۔ پھر وہ کہتے ہیں اسلامی عبادات اور شعائر کی پابندی کریں جن میں نماز اور روزہ شامل ہے، یعنی عبادات اسلامی اور شعائر وہ ہیں جس میں نماز، روزہ، قرآن، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے، جس میں نماز اور روزہ پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ لذتوں کا استعمال بلا ضرورت نہ کیا جائے، یعنی جو بھی دنیاوی چیزیں ہیں صرف اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے چیزوں کو ان کو کھایا جائے یا ان کا لطف اٹھایا جائے، بلا وجہ ان کا ضرورت استعمال نہ کیا جائے۔ پھر عقل اور سعادت کے حصول کے لیے دنیا و ما
عافیہ سے بے نیازی ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ نے عقل اور سعادت یعنی صحیح علم حاصل کرنا ہے تو پھر آپ کو اس دنیا سے بالکل بے نیاز ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو اس دنیا میں نامگن نہ کریں اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کی حکمت و تدریس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے استاد و شاگرد کے تعلقات کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی ہیں کہ ان کے نزدیک استاد و شاگرد کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ وہ شاگردوں کے لیے خصوصی اہمیت کا حامل یہ چیزیں آپ فرماتے ہیں کہ تم کو سب سے پہلے سب کو آخر میں خدا کا خیال کرنا چاہیے اور اپنی آنکھوں میں اس کے دیدار کا سرما لگانا چاہیے۔ یعنی اپنی آنکھوں میں دیدار کا سرما لگانے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد پاؤں جما کر کھڑے رہنا چاہیے، یعنی ہر چیز پہ مستقل مزاجی سے قائم رہنا چاہیے۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر حرکت نماز، سب سے بہتر سکون روزہ، سب سے مفید نیکی صدقہ اور سب سے رائگاں کوشش ریاکاری ہے۔ یعنی سب سے جو کسے کہتے ہیں نا بیکار کوشش، وہ ریاکاری یعنی دکھاوا ہے۔ اس لیے جو کام بھی کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو، ریاکاری کے لیے نہیں۔ بحث و مباحثہ میں مشغول رہنے سے دل کا زنگ دور نہیں ہوتا۔ بہترین عمل وہ ہے جو خلوص نیت سے کیا جائے، یعنی وہ عمل جو بھی عمل ہے اس میں خلوص نیت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ آپ کی نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے۔ لذتوں کا استعمال صرف اس غرض سے کیا جائے کہ طبیعت کی اصلاح ہو، آدمی کا وجود قائم رہے یا نوح کو بقا حاصل ہو، یعنی آپ کی جو ہے نا نسل آگے بڑھ سکے۔ اس کے ساتھ قواعد شریعہ کے پابندی نہ آنے پر قواعد شریعہ میں نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اور جسمانی عبادت کا ہمیشہ پابند رہنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو نا استاد و شاگرد کے تعلقات کے بارے میں ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے اور ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، جس میں انہوں نے اساتذہ اور طلباء کے لیے بہت مفید باتیں بتائی ہیں کہ اب انہوں نے کہا کہ ہر وقت انسان کو صرف اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، اس کے لیے عبادت کرنی چاہیے۔ اپنے بہتر جو حرکت ہے ہمیں نماز اور سکون کے لیے روزہ اور سب سے مفید صدقہ جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، اور وہ سب سے مفید صدقہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے وہی ہے جو نیکی ہے، یعنی ہم نیکی کریں گے تو ہمارے لیے سب سے بہتر صدقہ ہی وہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اپنے علم کو کوئی کی ریاکاری سے بچو، صرف اور صرف خلوص نیت سے علم حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل کرو۔ تو یہ تھا ان کے نزدیک، ابن سینا کے نزدیک استاد و شاگرد کے تعلقات کے بارے میں جو انہوں نے باتیں بیان کی ہیں۔